پکا ایمان نصیب کر۔ کیسا ہے ایمان ہمارا؟ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، وہ جو شیطان موجود ہے اور غیب کی چیزیں موجود ہیں اس پر کیسا ایمان ہے؟ اگر ایمان کمزور ہے تو پھر عمل کمزور ہوگا۔ صرف بولنے سے نہیں چلے گا ہاں میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، اگر ویسا ایمان ہوتا تو ہمارے اعمال بھی تو اگر ایمان کمزور ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیا؟ قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن جو ہے سب سے بہترین کتاب ہے ایمان کو مضبوط کرنے، ایمان کو صحیح کرنے کی، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے علم۔ ایمان، عامل الصالحات، ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ نیک اعمال کون سے مراد ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، معاملات، دعوت، نصیحت، جہاد، سارے کام عامل الصالحات۔ کیسا کر رہا ہوں میں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سارے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، تب ہوگا۔ خالی ایک بلینک سٹیٹمنٹ نہیں، کچھ نہ کچھ ہم کو سوچنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روک نہیں دیا، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دو شرطیں، ایمان، عمل صالح، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، چار شرطیں ہیں نجات کی، چار شرطیں ہیں نجات کی۔ وَتَوَاصَوْا، عربی زبان بڑی دلچسپ زبان ہے۔ درسا مطلب پڑھایا، درسو انہوں نے پڑھا، درسو انہوں نے پڑھایا، تدارسو یعنی ایک دوسرے کو پڑھایا، ایک دوسرے کو پڑھایا۔ درسو مطلب پڑھا، درسو پڑھایا، تدارسو ایک دوسرے کو پڑھایا۔ اسی طرح تواصو مطلب ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی، کس بات کی؟ حق کی، بالحق کی، حق کی، بالحق کی، حق کی وصیت کی۔ حق کی وصیت مطلب حق کہاں ملے گا؟ قرآن و سنت میں۔ قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء نے کس طرح تواصی بالحق کیا، ایک ایک نبی کا قصہ سنیں گے آپ، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے تواصی یا قوم کو تواصی بالحق کیا۔ تواصو بالحق، قرآن ہی نہیں سمجھیں گے ہم تو تواصی بالحق کے ماڈل کہاں سے ملیں گے ہم کو؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا۔ ہمارے پاس صبر مطلب ایک ہی معنی ہے، حالانکہ صبر کے تین معنی ہیں۔ کیا؟ نیکی پر صبر کرنا، مثلا فجر کی نماز پڑھنا ہے تو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا پڑے گا، نیند آ رہی ہے ہاں لیکن صبر کرنا پڑے گا۔ گناہوں سے بچنے پر صبر ہے کہ انہیں اٹریکشن ہے گناہ میں لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بھی صبر کرنا پڑے گا، اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ ویسے قرآن میں اکثر یاد رکھیے، نوٹ کیجئے، قرآن میں اکثر صبر کا ذکر دعوت کے ساتھ ہے۔ جیسے یہاں پہ کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی وصیت کریں ایک دوسرے کو، اور اس راہ میں اگر چیلنج آتا ہے تو ساتھی کو بولیں کہ ڈٹ کے رہو، اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ یہ چار کام چاہیے، صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک غلط تصور ہے کہ ارے بھائی اللہ ولی ہے، کسی کے لینے میں نہ دینے میں، اپنی نماز اپنا روزہ کرتا ہے۔ نہیں، اللہ ولی کیسے ہوا وہ؟ اگر وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں کرے گا، جو کہ لینے میں اور دینے میں کا کام ہے، تو پھر کیسے نجات ملے گی؟ تو اس کے لیے تواصی بالحق کا پورا ایک کانسیپٹ، پورا جو ہے انفرادی جو ہے کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ انفرادی لیول پر کیا کر سکتا ہوں میں، اجتماعی لیول پر کیا کر سکتا ہوں، اصلاح کا، دعوت کا، شہادت کا، اعلاء کلمت اللہ کا کام، یہ جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے ایک ساتھی کو چن لیجئے اور اس کو قرآن سکھائیے، مسلسل یہ تواصی بالحق ہی ہے، پریکٹس کیجئے۔ وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت کی، حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق دے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔